کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب دنیا کے اکثر معاشرے ایک شادی کو بھی مشکل سمجھتے ہیں تو اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی؟ کیا یہ صرف مرد کی خواہشات کی تسکین کا راستہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت، کوئی سماجی مصلحت چھپی ہے؟ السلام علیکم۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں 4 شادیوں کا نام لینا ہی مذاق بن چکا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، میمز بناتے ہیں اور اسے صرف نفسانی خواہشات سے جوڑ کر بدنام کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام نے یہ اجازت صرف مرد کی خوشی کے لیے نہیں دی تھی بلکہ بیواؤں، یتیموں اور ان عورتوں کے لیے جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئیں۔ اسلام نے ان کے لیے سہارا، تحفظ اور عزت کا راستہ کھولا۔ 4 شادیوں کا تصور کوئی عام بات نہیں، یہ ایک ایسا معاشرتی حل ہے جس سے نہ صرف خاندان بلکہ پوری قوم کے اخلاق، عفت اور امن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر عقل، دین اور تاریخ کی روشنی میں جانتے ہیں آخر اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے اور کن شرائط کے ساتھ۔ کیا یہ ہر مرد واقعی 4 شادیاں کر سکتا ہے یا یہ محض ایک ذمہ داری ہے جو صرف چند مخصوص حالات میں ادا کی جا سکتی ہے؟ 4 شادیاں، بس یہی سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں مذاق، طنز اور عورت پر ظلم کا تصور آ جاتا ہے۔ کبھی کسی محفل میں ذکر ہو جائے تو لوگ مسکرا دیتے ہیں، کچھ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کچھ اس سوال پر اٹھاتے ہیں کہ کیا اسلام نے واقعی مرد کو 4 شادیوں کی کھلی چھوٹ دی ہے؟ لیکن کیا ہم نے کبھی اس مسئلے کو اللہ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اصل اسلامی معاشرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جذبات سے ہٹ کر عدل اور اسلام کی روشنی میں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2، 3 یا 4۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ آیت اسلام میں تعدد ازدواج کی بنیادی دلیل ہے، لیکن شرط بھی واضح ہے، عدل، یعنی 4 شادیوں کی اجازت مشروط ہے انصاف سے، اور یہی اصل کسوٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، لیکن یہ نکاح ذاتی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور شریعت کی حکمتوں پر مبنی تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی وفادار زندگی گزاری اور ان کی وفات کے بعد مختلف شادیاں فرمائیں تاکہ بیواؤں کی کفالت ہو، مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ قائم ہو، خواتین کے ذریعے دین کی تعلیم عورتوں تک پہنچے۔ یہ سب شادیاں کسی دنیاوی خواہش کے لیے نہ تھیں بلکہ امت کے لیے مثالی معاشرہ بنانے کی ایک حکمت تھی۔ کئی ایسی معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی خواہشات ہیں جن کی بنیاد پر اسلام نے اس کی اجازت دی۔ بیواؤں اور یتیم بچوں کی کفالت، مرد و عورت کی پیدائش کا عدم توازن، جنگوں میں مردوں کی شہادت کے بعد عورتوں کی کثرت، عورتوں کی عزت کی حفاظت اور نکاح کا تحفظ دینا، شہوت کو حلال طریقے سے کنٹرول کرنا۔ یہ اجازت ایک سہولت ہے، نہ کہ ایک مذاق۔ آج اکثر لوگ اس اجازت کو اپنی خواہشات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، نہ عدل کرتے ہیں، نہ حقوق ادا کرتے ہیں، نہ نیت درست ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام اجازت دیتا ہے مگر ساتھ میں سخت شرط بھی لگاتا ہے، عدل۔ اور عدل صرف کھانے پینے یا وقت میں نہیں بلکہ دل، جذبات، ضروریات، معاملات، سب میں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا نقطہ نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام میں 4 شادیوں کا تصور عورت پر ظلم نہیں بلکہ معاشرتی عدل اور مساوات کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد صرف نفس کی تسکین کے لیے کرے اور عدل نہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، اگر معاشرہ اس اصول پر قائم ہو جائے تو نہ زنا ہوگا، نہ ناجائز تعلقات، نہ خفیہ دوستی، اور ہر عورت کو عزت اور تحفظ ملے گا۔ اسلام عورت کو صرف نکاح کا حق نہیں دیتا بلکہ اس کی مرضی سے نکاح،
عدل سے زندگی، وراثت، نان نفقہ، طلاق کا حق یعنی خلا۔ 4 شادیوں کا تصور عورت کے حقوق سلب نہیں کرتا بلکہ معاشرتی مسائل کا حل دیتا ہے، جیسا کہ بیواؤں کی تنہائی، طلاق یافتہ عورت کا مستقبل، ناپاک تعلقات کا بڑھتا ہوا فتنہ۔ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام عورت کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عورت کو باقاعدہ نکاح، عدل اور احترام کے ساتھ معاشرتی تحفظ دیتا ہے۔ مغرب میں تو گرل فرینڈ کلچر ہے، جہاں نہ نکاح ہے، نہ حقوق، نہ ذمہ داری، بس وقتی تعلق۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن نکاح کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حقوق کے ساتھ۔ اسلامی اصول کہتے ہیں اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو۔ پہلی بیوی کی رضا بھی ضروری ہے، فقہی اختلاف ہے مگر اخلاقی طور پر یہ بہت ضروری ہے، ہر بیوی کو برابر حق دیا جائے۔ آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی، نہیں تو ہم شریعت کو مذاق بنا دیں گے۔ 4 شادیاں اسلام میں اجازت ضرور ہے مگر شرط انصاف ہے، اور انصاف وہی کر سکتا ہے جو تقوی رکھتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو اور نفس پر قابو رکھتا ہو۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ شریف باحیا اور با کردار مردوں سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے دین، اخلاق اور کردار میں بلند ترین مثالیں قائم کی۔ جیسا کہ ایک شخصیت گزری ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حیا اور نفس پر قابو کی سب سے بڑی مثال۔ جب مصر کی عورت زلیخا نے اپنے آپ کو گناہ کی دعوت دی، دروازے بند تھے، ماحول سازگار تھا، مگر آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے نفس کی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے جیل جانا قبول کیا، لیکن گناہ قبول نہ کیا۔ یہ کردار آج کے نوجوان کے لیے مثالی سبق ہے کہ عزت ہمیشہ صبر اور استقامت سے ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر کسی عورت کی طرف ناپاک نگاہ نہ ڈالی اور قرآن کی کتابت کرتے وقت بھی نظر جھکا کر لکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم، بہادری اور عدل کا نمونہ تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ ایک عظیم سپہ سالار تھے، عورتوں کے معاملے میں انتہائی باحیا اور با اخلاق تھے۔ آپ نے فرمایا جو مرد اپنی نگاہ پر قابو نہیں رکھتا وہ دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شریف مردوں کے سردار۔ آپ کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا، کسی غیر محرم عورت سے نظریں نہیں ملاتے تھے، دشمن کی عورتوں تک کو عزت دی اور خواتین کو معاشرے میں بلند مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی شریعت کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کے دل پہ لگی ہو، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ 4 شادیوں والا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔